السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنا گھر اجڑنے سے پہلے ہی راہ راست پر آ گیا تھا۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تیسری مرتبہ وقاص نے اپنی الماری کھولی اور ماری جھنجھلاہٹ کے اپنے سجے سجائے ملبوسات نوچ ڈالے، پھر دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے، پھر سلیقے سے ہینگ کیے ہوئے سوٹ زمین پر پھینک دیے۔ کچھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا، پھر اس نے زوردار آواز کے ساتھ الماری بند کی کہ شیشہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ زمین پر ڈھیر سارے ملبوسات کو ایک ٹھوکر لگائی اور سر تھام کر کرسی پر جا گرا۔ مریم پر تو اسے غصہ آیا ہی تھا، ساتھ ساتھ اماں پر بھی طیش آیا۔ یہ ساری آفت انہی کی ڈھائی ہوئی تھی۔ آگا پیچھا انہوں نے سوچا نہ تھا اور ایک ناپسندیدہ بلا اس کے سر مونڈتی تھی۔ پریشانی اور بے بسی تو یہ تھی کہ وہ اپنا غصہ اماں پر نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ روایتی ممتا بھری ماں نہ تھی، وہ سونے کا نوالا بے شک کھلاتی تھیں، ہیرے موتی چگانے کو بھی کم نہ تھیں، مگر دیکھتی تھیں شیرنی کی نگاہ سے۔ بڑے بھیا جو 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے، وہ بھی اماں سے کانپ کر بات کرتے تھے، ان کے سامنے زور سے آواز نکالتے ڈرا کرتے تھے۔ اماں کی ساری محبت اور ممتا اپنی بیٹی اور اپنی بے سہارا بھانجی پر تمام ہو چکی تھی۔ بیاہ کر بیٹی ان سے دور ہو چکی تھی۔ یتیم بھانجی جو حد درجہ بے زبان اور صابر شاکر تھی، اماں کی سرپرستی میں آ گئی تھی، اور پھر آخر میں وقاص کے سر مونڈی گئی تھی۔ خدا اس بدتمیز عورت سے سمجھے، اس نے دانت پیس کر کہا اور خلا میں گھوسا چلایا۔ اس پر ایسی دیوانگی تبھی مسلط ہوتی تھی جب اسے اپنے مطلوبہ موزے، رومال اور ٹائی نہ مل سکتے تھے۔ وہ سارا کمرہ اور پوری الماری کھسوٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اب اس وقت ان چیزوں کی گمشدگی نے اسے بھوت بنا دیا تھا۔ پرس کی ضرورت تو ایسی تھی کہ اس کے بغیر ادھر کی دنیا ادھر نہ ہوتی۔ اس کا غصہ تیز ہونے لگا۔ اس نے اماں اور بڑے بھیا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دروازے پر آ کے چنگھاڑ لگائی۔ رمضانی، ابے او خبیث، اپنی منحوس شکل دکھا مجھے، تلاش کر کے دے مجھے میری چیزیں، کہاں مرا ہوا ہے تو؟ بڑے بھیا لباس تبدیل کر کے آفس جا رہے تھے۔ انہیں سخت ناگوار گزرا۔ کیا یہ انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں نہیں آتا، آخر تمیز کب سیکھے گا؟ اماں کی تیوریوں پر بھی شکنے پڑ گئی۔ نماز کی چوکی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ان کے دونوں پوتے پاس بیٹھے کھیل رہے تھے۔ 1.5 سال کا بچہ ایک آلو کو گیند کی طرح پھینک رہا تھا۔ 3 سال کا بچہ دوڑ دوڑ کر اسے اٹھا رہا تھا۔ دونوں کے ننھے منھے پرمسرت کہے اماں کے رگو ریشے میں آب حیات بن کے دوڑ رہے تھے۔ اگر یہ حرکتیں وقاص کر گزرتا تو وہ اسے 1.5 لاکھ صلواتیں سنا کے رکھ دیتی۔ اصل سے سود پیارا، اپنے بیٹوں سے پیار کا ایک لفظ کبھی نہ کہا تھا۔ پوتوں پر تو جان نثار کرتی تھی۔ وہی حال زہرا اور مریم کا تھا کہ مجال نہ تھی کوئی ان کی بیٹی اور بہو کو ترچھی نظر سے تو دیکھ لے۔ اس وقت وقاص کی نامناسب دھاڑ پر چونک کر انہوں نے سر اٹھایا اور ناک کی پھنگی پر اٹکی ہوئی بوسیدہ سی اینک اوپر سرکائی، مگر کچھ بولی نہیں۔ دیکھا کہ ایک طرف سے رمضانی کندھے پر جھاڑی رکھے دوڑا اور کچن کے دروازے سے مریم نکلی۔ ہاتھوں پر چھوٹی سی ٹرے سنبھال رکھی تھی۔ چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، ہونٹ خشک۔ رمضانی ٹھٹک گیا۔ وقاص نے اسے گھورا، دور ہو جا میرے سامنے سے، اور مریم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ مریم نے اندر جا کے ٹرے میز پر رکھ دی، الٹے ہاتھ سے بال اس طرح برابر کیے کہ تھوڑی سی کالک اس کی پیشانی پر لگ گئی۔ وقاص کو تو اور آگ لگ گئی، اس نے نفرت سے ناک سے کوڑی۔ مریم کچن سے آئی تھی، اپنے ساتھ لہسن، پیاز اور دھوئیں کی ناگوار بدبوئیں بھی لائی تھی۔ وقاص کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سینٹ سے بے معطر سوٹ پر یہی بدبو حاوی ہو گئی ہو۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر تمہارے منہ پر آنکھیں ہوں تو دیکھو کیا وقت ہوا ہے۔ جی وہ گھڑی تو بند ہے، مریم نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ گھڑی میں کنجی دے دو؟ وقاص کا پارا گرم ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اب کیا سارے کام میں ہی کروں؟ میرے پاس وقت کہاں ہے؟ میں کب ناشتہ کروں گا، کب آفس جاؤں گا، اور تم یہاں سے جاؤ، کمرے میں آتی ہو تو بدبوؤں کے انبار ساتھ لاتی ہو۔ خدا تجھے غارت کرے، پتہ نہیں کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی۔ صبح ہو گئی تمہارے لیے، اماں نے کراری آواز میں کہا۔ اماں، آپ کی تو منشا ہے کہ کوفت اٹھاتے اٹھاتے میرا خاتمہ ہو جائے، وقاص نے برابر سے جواب دیا۔ آخر آپ نے کیا سوچ کے اس جاہل پھوہڑ اور بد سلیقہ عورت سے میری قسمت پھوڑی ہے؟ امی آئیے ذرا کمرے کی درگت دیکھ جائیے۔ 1000 بار میں نے موزے، ٹائی اور رومال ڈھونڈے ہیں، پرس تک کا پتہ نہیں کہاں فنا ہو گیا۔ جی موزے اور رومال میں نے دھو دیے تھے، ان پر استری کر کے تکیے کے پاس رکھ دیے، ٹائی آپ کے سوٹ کیس کے ساتھ تھی۔
पर्स भी कोट की जेब में रख दिया था। मरियम ने यूं कहा जैसे जालिम उस्ताद को रटा हुआ सबक सुना रही हो। इतनी देर से मैं चीख चिल्ला रहा था, तुमने ये नहीं किया कि मुंह से फूट देती? तमाशा देख रही थी मेरा, वकास ने ढिठाई से कहा। वकास, इफ्तिखार ने बाहर से कहा, क्या जरूरी है कि तुम हर बात चीख चिल्ला के और झुंझुला के कहो? सहूलत और नरम लहजे में भी तो कह सकते हो ना जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो। अरे भाई जान, ऐसी सूरत हाल से आपका साबका पड़ता ना तो मैं आपका मिजाज पूछता। आपको क्या मालूम जैसा जिगर मेरा जलता है ना, कैसा गम में खाता हूँ। मुझे नसीहतें सब करते हैं पर मेरी बदतरीन हालत पर कोई गौर नहीं करता। उसके बड़े भाई इफ्तिखार खामोश हो गए। मरियम आंसू पीती रह गई और वकास सब पर कहर भरी नजरें डालता चला गया। इफ्तिखार, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, खड़े होकर बस सुनते रहते हो इसकी बकवास। तुम कुछ कहते नहीं क्यों इसको? इसीलिए ये पाजी और शेर हुआ चला जा रहा है। बड़े भाई हो तुम, घर के भी बड़े हो, लगाम खींचो जरा बदमाश की। आपे से बाहर हुआ जा रहा है ये। अच्छा अम्मा, मैं कहूँगा, आप परेशान ना हो, इफ्तिखार बोले और फिर उनके जाने के बाद मरियम अम्मा के पास आ बैठी और तब उसके आंसू बह निकले। अम्मा को बड़ा बुरा लगा। वो सीली आवाज में बोली, 1000 बार तुमको भी समझाया है भाई, उस पाजी कमीने की बकवास का असर न लिया करो। न जाने क्यों इतना जामे से बाहर रहने लगा है। अब आने दो शाम को, उसका देखना मैं कैसा बुरा हशर करूंगी। हाय, मैंने सोचा ही ना था कि वो इब्लीस तुम्हारे साथ ये पाप करेगा। मेरा भरम और एतमाद नगोड़ मारे ने मिट्टी कर दिया। किसी न किसी ने जरूर उस पर कोई मंत्र चला दिया है। मुंह से बोलना भी ना जानता था और अब बदतमीज इतना कि चीख कर इफ्तिखार को भी जवाब देने लगा है। अच्छा है, एक दो हाथ रख दें तो हवास दुरुस्त हो जाएंगे। उन्हें कुछ न कहिए अम्मा। मरियम का दिल भर आया। ये तो मेरे नसीब की बात है, आपने तो मेरे साथ नेकी की थी, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। मैं अगर ऐसी जाहिल ना होती तो। अच्छा बेटी, अब आंसू पोंछ ले, तेरे आंसुओं से मेरा गुस्सा और भड़कता है। जी चाहता है शैतान का कीमा करके रख दूं। तू गम ना खाया कर, ये नामुराद भी ऐसा ही है, खुद ही जल्द राह पर आ जाएगा। अगर आज इसे जूती से हलाल ना किया ना तो देख लेना, अभी मैं तेरे लिए जिंदा हूँ। परेशान मत हो। अच्छा चलो अब नाश्ता करो चल के, और सुनो, आइंदा से उस गेंडे की किसी चीज में हाथ ना लगाना। रुमाल, मोजे, अपनी अला बला सब खुद ही धोया करेगा। वाह, नवाबजादे ने जैसी कोई लोंडी रख छोड़ी है। अम्मा ने उसे सीने से लगाकर पेशानी चूमी, तसल्लियां दी और समझाया कि सदा दिन यकसा नहीं रहते, वकास भी सुधर ही जाएगा। ये रोज की बातें थीं, कब तक मरियम असर न लेती। वकास सिर्फ उसी की वजह से भरम रहता था, वरना क्या मरियम ने पहले उसे न देखा था? उसके वालिदैन जब एक हादसे में खत्म हुए तो अम्मा उसे लेकर आ गई थी। सगी भांजी ही तो थी, अम्मा उसे बहुत चाहती थी। मरियम का धदियाली कुंबा भी था, मगर वो दादी और फूफी की बनिस्बत खाला से ज्यादा मानूस थी। कभी कभार चचा या फूफी उसकी खैर खैरियत पूछने चले आते थे, मगर दादी के बाद वो मुस्तकिल तौर पर खाला ही के पास रह गई। अब वो भी इफ्तिखार, वकास और जोहरा की तरह उन्हें अम्मा ही कहती थी। इफ्तिखार वगैरह भी उसका ख्याल रखते। जोहरा को तो एक सगी बहन ही मिल गई थी। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए सबको अपनी उम्रों का एहसास होता गया। इफ्तिखार सबसे बड़े थे, वो सबसे अलग थलग रहते थे, मगर वकास जो बड़ा खुश मिजाज और मुखलिस था, वो तो जोहरा और मरियम के साथ ही हंसता खेलता था। फिर जब वो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वो भी लड़कियों से अलग हो गया। अब उसे गुड़िया का निकाह पढ़ाने से कोई दिलचस्पी न थी। वो यूनिवर्सिटी की रंगीन दुनिया का हो चुका था। फिर इफ्तिखार का ब्याह हुआ और एक दुल्हन घर में आई। जोहरा की शादी हुई, वो ससुराल चली गई। दो शादियों के बाद अम्मा को जैसे शादियां कराने का तजर्बा हो गया था, इस कोशिश में लगी रहती थी कि बाकी बच्चे हुए बच्चों को भी ठिकाने से कर दें। उन्हें मरियम और वकास की फिक्र घुलाने लगी। रिश्ते कराने वालियों ने कई रिश्ते लगाए, मगर अम्मा को एक भी पसंद न आया। वकार को तो किसी भी तरह निपटा सकती थी, मगर बड़ा धड़का उन्हें मरियम का था। उसके साथ नाइंसाफी और बेपरवाही की अल्लाह के यहाँ सख्त पूछ होती, लिहाजा वो उसे भी एक माही की तरह छानबीन करके बिहाना चाहती थी। उन्होंने मरियम को लड़की जात के हर हुनर में ताक कर दिया था। सूरत शक्ल की भी वो बुरी ना थी, इतनी बेपनाह हसीन भी ना थी कि जो कोई उसे देखता वो गश खा के गिर पड़ता। सीधी सादी, मासूम, कम सुखन सी लड़की थी। अम्मा एक कदरदान को तलाश कर रही थी जो मरियम को जिंदगी का सारा सुख दे सके। इस असना में वकास ने एमए कर लिया। उसे एक फर्म में माकूल मुलाजमत मिल गई। फर्म के डायरेक्टर साहब इफ्तिखार के गहरे दोस्त और जाने कब के क्लास फेलो थे। उनसे मिलने आते रहते थे। एक दिन उनके सामने भी मरियम की शादी ब्याह के सिलसिले में अम्मा ने अपनी फिक्र तशवीश का इजहार किया। अब बात में बात जो निकली तो डायरेक्टर साहब ने कहा,
अम्मा, एक बेहतरीन लड़का आप ही के घर में मौजूद है, फिर आप यहाँ वहाँ रिश्ता क्यों तलाश कर रही हैं? क्या मतलब मियाँ? मतलब ये कि मरियम ऐसी अच्छी बच्ची है, उसे वकास मियाँ से ब्याह दीजिए, आप एक फिक्र से भी बच जाएंगी, बच्ची आप ही के घर में रहेगी, और मैं समझता हूँ कि वकास को भी उससे बेहतर कोई लड़की ना मिल सकेगी। अम्मा की बातें खिल गईं। डायरेक्टर साहब के मशवरे, सूझबूझ और अक्लमंदी को दुआएं देती और अपनी अकल को बुरा भला कहती हुई अम्मा बोली, आई मेरी निगोड़ी मुई अकल को क्या हुआ था, मुझे क्यों ना ये बात सूझी? पत्थर पड़े ऐसी सोच पर। अब तक मैं कितनी रिश्ते कराने वालियों को पैसे दे चुकी हूँ। अच्छा बेटे, ये तो बताओ कि मैं ये नेक काम कब करूँ? झटपट अम्मा, डायरेक्टर साहब ने कहा लगाया। फौरी ये नेक काम कर डालिए। और आपको करना ही क्या है, लड़का और लड़की दोनों आपके घर में हैं। आपने सुना नहीं, कल करे सो आज और आज करे सो अभी। आई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। अम्मा हंसती, हालांकि खुद को रोबदार रखने के लिए बहुत कम हंसती थी। थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। जितना जहेज मैंने जोहरा को दिया है उतना ही मरियम को भी दूंगी। परवरदिगार के सामने गुनहगार ना ठहरूं, कुछ कमी ना रखूंगी। मगर वो वलीमे को जो तुम लोग कहते हो, जी हाँ, वेडिंग डिनर, हाँ बस उसके लिए मेरे पास अमृतसर जाने वालों की कमी है। आप फिक्र ना करें, सामान की फहरिस्त लिखवा दीजिएगा, मैं ले आऊंगा अम्मा, इफ्तिखार ने कहा। वो भी बहुत खुश था। सलामत रहो तुम दोनों, 100 साल। मेरा कितना बोझ बटा दिया तुम दोनों ने। अम्मा दुआएं देती रह गईं। इस तरह डायरेक्टर साहब अम्मा के जहन का बंद कवाड़ खोल के चले गए, मगर वकास के दिमाग के सारे दरवाजे जिनसे बाहरें झांक रही थीं बंद कर गए। वो अपनी कुछ अलग कदरें रखता था, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता था। यूनिवर्सिटी की रंगीन दुनिया में 4 मज़ेदार साल गुजार के उसने निसाबी तालीम के अलावा कुछ दूसरे सबक भी सीख लिए थे। एक आध खूबसूरत चेहरे पर लट्टू भी हुआ था, मगर मोहब्बत की चाशनी चखने की हिम्मत उसमें ना थी। ये सब कुछ उसने बाहर ही बाहर किया था। अम्मा से उसका दम निकलता था और इफ्तिखार के नाम से वो सहम जाता था। उन दोनों ने उसे खास तौर से तरबियत दे के अपनी मर्जी पर ढाल लिया था। एलानिया कुछ कर गुजरने की उसमें हिम्मत ना थी। अपना कीमा बनना उसे पसंद ना था। बहरहाल वो नई रोशनी का परवरदा था और अपनी पसंदीदा लड़की ही को अपना साथी बनाना चाहता था, जो बेहद तरक्की पसंद होती, जदीदियत के मेयार पर पूरी उतरती, जो उसके साथ नाइट क्लब्स में जाती, उसके दोस्तों से मुसाफा कर सकती और फराटे से अंग्रेजी बोल सकती। ये तो उसने ख्वाब में भी ना सोचा था कि उसी के घर की खादमा किसी बेवकत, तारीख ख्याल, बेचेहरा लड़की उसकी बीवी बन सकती है। और जब वो एक बड़ी फर्म में मुलाजिम हो गया, उसे मोटी तनख्वाह मिलने लगी, तब उसमें अच्छी खासी खुशशनासी पैदा हो गई। अब वो बन ठन के देर तक कदामत आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहता और दिल ही दिल में अपनी तारीफ करता रहता। भला उसके से हसीन, खूबरू, बरसरे रोजगार लड़के को एक मियारी, मनपसंद, तालीम याफ्ता लड़की क्यों ना मिलती, जो वो मरियम किसी धुएंदार, जाहिल, फोड़ सी लड़की से किस्मत फोड़ने बैठ जाता। उसे 100% यकीन था कि अम्मा किसी सूरत भी डायरेक्टर साहब की बात नहीं टालेंगी। मरियम से अम्मा को इतनी ही मोहब्बत थी। उसने अपनी भाभी से शिकवा किया। भाई से कहने की हिम्मत ना थी। आप अम्मा को समझाइए भाभी, एक जाहिल और बदशक्ल लड़की से मेरी शादी ना करें। अम्मा को आखिर हो क्या गया है? उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि दुनिया में एक से एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की है? कहीं तलाश तो करें। भाभी ने उसे घूर कर कहा, हवासों से उतर गए हो लगता है। तुम खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का ख्वाब देख रहे हो। ऐसी लड़की इस घर में नहीं खप सकती और अम्मा के साथ उसका निभा भी नहीं हो सकता, समझे भाभी? वो जो भी कोई लड़की होगी ना, उसे मेरे साथ निभा करना है, अम्मा के साथ नहीं। अम्मा अगर ऐसी लड़की पसंद नहीं कर सकती तो मैं अलग घर में रहूंगा। बहुत अच्छा शहजादे, मैं ये सब तुम्हारे भाई से कहूंगी, वो अम्मा से कह देंगे, क्योंकि अम्मा से ये बातें कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाँ हाँ जरूर कह दीजिए भाभी, ताकि भाई और अम्मा मिलकर मेरा गला दबा दें। मेरा जिंदा रहना तो आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? पागल ना बनो वकास, भाभी ने उल्टा उसी को समझाया। मरियम बहुत अच्छी लड़की है, तुम देखते नहीं कि सारा घर उसने कैसे संभाल रखा है। इतनी घरस्त, ऐसी मेहनती, इतनी मुखलिस बच्ची है कि वो तुम्हारी जिंदगी भी संवार देगी। यूं गाल फुलाए मत फिरो, राजी खुशी शादी कर लो, सच मानो बहुत खुश रहोगे। मगर वो ना माना। इफ्तिखार तक बात गई। उन्होंने वजह पूछी, तब वकास ने जी कड़ा करके कह दिया, मुझसे आप लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। आखिर मेरी मर्जी और पसंद भी तो कोई चीज है ना। वहाँ जनाब डायरेक्टर साहब एक बेतुका मजाक करके चले गए और आपने मजाक को हकीकत का रंग दे दिया। मगर मैं कह देता हूँ भैया, क्या बक रहे हो बदतमीज?
اماں غصے سے بولی، تیرے ڈائریکٹر صاحب کا مجھ سے مذاق کا کون سا رشتہ ہے؟ منہ کچل کے رکھ دوں گی میں تیرا اگر ایسی بکواس پھر کبھی کی۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بولتے ہوئے بے شرم کو لاج نہیں لگتی، بڑوں کے سامنے ہنکار رہا ہے، ناہنجار کہیں کا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم بھائی؟ افتخار بھائی نے پوچھا۔ ان کے تیور بھی خطرناک ہو رہے تھے۔ کہنا کیا چاہے گا؟ اماں نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ کیڑا رینگا ہے بھیجے میں۔ اپنی بھاوت سے نگوڑ مارا بے حیا کہہ رہا تھا کہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ اب پرستان سے کوئی پری اترے گی اس کے آنگن میں؟ اپنی صورت نہیں دیکھتا کتنی چاند سی ہے؟ وقاص نے حوصلہ نہیں ہارا، ابھی ہی وقت تھا، ورنہ خاموشی کی صورت میں ساری عمر کی آہستہ آہستہ پھانسی تھی۔ اس نے کچھ پیچھے ہٹ کے اور ماں اور افتخار بھائی کے ہاتھوں کی دسترس سے دور ہو کر کہا، بھائی جان وہ دیکھیے نا، میں تو اسے ابھی تک سگی بہن ہی سمجھتا رہا ہوں، اس لیے اب اس نے کھوکھلی سی تعویل پیش کی، آیا ہے کہیں سے فلسفی کا بچہ، تو لاکھ اسے سگی بہن سمجھتا رہ، مگر وہ سگی بہن نہیں ہے، یہ آخر میری مرضی میں میخ نکال ہی کیوں رہا ہے؟ اماں نے کہا۔ اماں، جس کی شادی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، اس سے اس کی اپنی مرضی بھی لی جاتی ہے۔ یہ ساری زندگی ایک ڈھول گلے میں لٹکا کے بجانے کی مصیبت ہے، کوئی گڑیا گڈے کا بیاہ نہیں ہے۔ میری مرضی کوئی نہیں پوچھتا یہاں، سب اپنی ہی کہے جا رہے ہیں۔ افتخار نے اس پر ایسی گرم نگاہ ڈالی کہ اگر وہ بارود کا انبار ہوتا تو بھی بھگ سے اڑ جاتا۔ بھابھی نے زیر لب کہا، شامت آئی ہے اس کی، اور اماں تو یوں تیغے بے نیام ہوئی کہ ہاتھ کی بجائے جوتی استعمال کی۔ وہ فراٹے سے آ کے اس کے کندھے پر لگی۔ جب تک اماں دوسری جوتی اٹھاتی، افتخار نے اسے کھڑا کر دیا اور ناخوشگوار لہجے میں بولے، بس بھائی چلے جاؤ یہاں سے، بے وقوف انسان۔ پھر وہ اندر اندر آتش فشاں بنا رہا مگر زبان نہ ہلا سکا۔ ایک طرف 3-4 زبردست بہادروں کا محاذ تھا اور دوسری طرف وقاص اکیلا۔ بس وہ کتنے دن منہ پھلائے پھرتا رہا، سب سے بات چیت بند کر دی، سب کو سزا دینے کے لیے بھوکا رہا۔ مگر اماں نے کہا، ناک کھائے مرے بھوکا، جب پیٹ میں چرچری ہوگی نا تو آپ ہی کھائے گا۔ اماں بیچاری کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ باہر 50 ہوٹل تھے، وہ آرام سے کھا پی سکتا تھا، اس کے پیٹ میں چرچری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال اماں نے اپنی بیٹی کو بھی سسرال سے بلا لیا، اس کے شوہر بھی افتخار کا ہاتھ بٹانے آ گئے۔ بھابھی سیما اور زہرا اماں کے ساتھ مزے میں خریداری کر رہی تھیں۔ پھر شادی کے کارڈز چھپ گئے، دلہن کے لیے ایک شاندار کمرہ سجایا گیا۔ اب تو کچھ کہنے سننے کا موقع تھا ہی نہیں، البتہ زہرا نے وقاص کی خوب کلاس لی تھی۔ چھوٹے بھیا، آپ کن ہواؤں میں ہیں؟ میں نے سنا تھا اماں سے کہ آپ نے اماں اور بھابھی سے خوب زبان چلائی تھی۔ بھیا آپ کی عقل کہیں گم ہو گئی ہے، مریم تو بہت اچھی لڑکی ہے، آپ برسوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کا گھر بنا دے گی، اماں کی خدمت کرے گی۔ اگر آپ باہر کی کسی دمکٹی چھپکلی پر لٹو ہو رہے ہیں اور حسین اور تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے تو خوب سمجھ لیجئے، ایسی لڑکی اس گھر میں کھپ نہ سکے گی، جوتیوں میں دال بٹے گی اور سب کا سکون حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ارے بس بند کرو لیکچر اپنا، وقاص نے اسے ڈانٹ دیا۔ چھوٹے بڑے سبھی میرے حق میں ناسے بن گئے ہیں، میں تو اب پھانسی کے لیے تیار ہوں بھائی، زیادہ میرا بھیجا مت کھاؤ، اماں کی جوتی کھانے کے بعد اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال نہایت دھوم دھام سے مریم اس کی زندگی میں ٹھونس دی گئی۔ مارے باندھے کچھ دن دلہن بنے کے چونچلوں میں گزر گئے، پھر زہرا اپنے گھر سدھار گئی، بھابھی اپنی گھرستی اور بچوں میں الجھ گئیں۔ اماں کا دل اب اللہ اللہ کرنے کا چاہ رہا تھا، لہٰذا مریم نے پھر کچن سنبھالا۔ وقاص مرتا کیا نہ کرتا کی مثال بن کے رہ گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ کم پڑھی لکھی اور قدامت پسند لڑکی کو اپنے ڈھبکا بنا لے گا، اکیلے میں وہ اسے نئے زمانے کے نت نئے تقاضوں کے بارے میں بتاتا، مگر مریم پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وقاص نے ترقی پسند کھانوں سے ابتدا کرنی چاہی، گھر کا کارخانہ بھی تو بدلنا تھا۔ چنانچہ ایک دن میز پر ٹھوس ناشتے کی جگہ دودھ، دلیا، سوپ، سلاد اور کوئی جوس تھا۔ سب نے وویلا مچا دیا۔ افتخار نے وحشت سے کہا، میں ناشتے کے بعد گھر میں آ کے کھانا کھاتا ہوں، یہ بیماروں کا سوپ اور دلیا کھا کے شام تک کیسے رہ سکوں گا؟ ارے بھائی سیما، پراٹھے اور آملیٹ کہاں ہیں؟ بھابھی نے ہنسی ضبط کر کے کہا۔ وقاص نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اب سب لوگ یہی انگریزی ناشتہ کیا کریں گے، وہی کرے یہ انگریزی ناشتہ، مجھے تو میز پر جلدی سے روز والا ناشتہ دے دو۔ افتخار نے کہا،
अम्मा ने भी बुरा भला कहा। मजबूरन फिर मेज पर गवारों का सा नाश्ता, रोटी, सालन, दाल चावल नजर आने लगा। उस तरफ से सब्र करके वकास ने लिबास पर छलांग लगाई। और सब दहकानों का लिबास ला रहे हैं उसकी भला से, मगर वो कम से कम मरियम को तो तरक्की पसंद बना लेगा। लिहाजा बेआस्तीन के बालिश्त भर ब्लाउज सिलवा लाया। मरियम से फरमाइश की कि वो इसे पहन के दिखाए, मगर तन्हाई में भी वो पसीने पसीने हो गई। बड़ी मुश्किल से शर्मा शर्मा के एक ब्लाउज पहना। उसकी आस्तीनें न थीं, कंधों तक बाहें उड़ियां थीं। शर्म के मारे वो खुद को आंचल में छुपाकर गठड़ी सी बन गई। फिर वकास के लाख कहने पर भी उसने ऐसा लिबास न पहना। वैसी ही नीची सी साड़ी बांधे रही और कोहनियों तक आस्तीनों का ब्लाउज पहने रही। उसे कोई दूसरा हेयर स्टाइल भी बनाना नहीं आता था, बस वो हमेशा की तरह लंबी सी चोटी गूंदे रहती थी। उसने कभी लबों पर सुर्खी न लगाई। अगर कभी इत्तफाकन इतर या सेंट कपड़ों पर लगा भी लिया तो जल्दी उस पर लहसुन प्याज का बिगाड़ चढ़ा लाई। वो अपनी इन गवार हरकतों से वकास का कलेजा खून करती रही और कभी समझ न सकी कि उसकी जान तोड़ खिदमतों के इवज उसके शोहर की मोहब्बत उसे क्यों नसीब न थी। वो खुश क्यों नहीं रहता था। अपनी और उसकी जिंदगी दोज़ख क्यों बना रखी है। आहिस्ता आहिस्ता वो उससे खफा रहने लगा। यूं भी उसकी कोई इज्जत और वक़्त उसके दिल में ना थी। अब तो उसे घर की खादमा से बढ़कर वो समझता ना था। उससे सीधे मुंह ना बोलता, उसे झिड़कियां देता, बुराइयां करता, उसे रुला कर खुश होता। सब कुछ उसने दिल पर झेल लिया। अम्मा से कोई शिकायत न की। उसे ये भी गवारा न था कि उसकी हमायत में वो वकास को बुरा भला कहें। अम्मा मगन थी, सबके घर बस गए थे, सब मज़े में थे। मरियम अंदर अंदर किस तरह खाक हो रही थी अम्मा को बहुत दिनों तक पता न चला। वो तो अब उस पर ज्यादा मेहरबान हो गई थी। थोड़ी बहुत सुनगुन उन्हें मिल गई थी कि वकास मरियम के साथ ना तो खुश रहता है ना उसे खुश रखता है, और अब मरियम उसके लिए इस्तेमाल शुदा रुमाल से ज्यादा न थी। उसने बाहर अपनी दिलचस्पियां तलाश कर ली। घर से बाहर वो एक दूसरा ही आदमी होता था, बड़ा हंसमुख, बड़ा खुश मिजाज, बजला संज, जाने महफिल। अब उसके साथी ऑफिस के जिंदा दिल दोस्त थे। होटल बाजियां थी, क्लब की चकाचौंध थी, हंसी कह कहे थे, आस पास जिंदगी थी। इसलिए घर अगर जहन्नुम था तो ऑफिस जन्नत। फिर उसकी जिंदगी में मजीद रंग भरने के लिए एक हसीन साथी भी मिल गया। उस खैराकुन माहौल को जानदार बनाने के लिए एक मचलने चमकने वाली हस्ती बेहद जरूरी थी। अकेली तफरी किस काम की थी। एक नदीदे आदमी की तरह वो बाहर की खुशियां बटोरने लगा। शहला उसके ऑफिस की एक दोस्त थी, वकास को बहुत पसंद थी। बड़ी एटीट्यूड, तरक्की पसंद और मजलिसी जिंदगी की शौकीन थी। वो वकास की राजदार भी थी। उसने अपनी अलमनाक और अधूरी जिंदगी की कहानी शहला को सुना दी थी। वो बेहद मुतासिर हुई थी और ज्यादा उसके करीब आ गई थी। चेहरा अफसोसज़दा बना के इस तरह उससे हमदर्दी की कि वकास उसे अपनी सबसे बड़ी गमगुसार कहने लगा था। शहला ने उसे नई नई तफरीहों से रोशनास करा दिया था। पहले पहल वकास ने सिर्फ क्लब का नाम ही सुना था, मालूम न था कि उसके अंदर क्या होता था। अब जान गया था कि आदमी के हवासों पर गिरने वाली बिजलियां वहीं तड़पती थीं। शहला रेस की भी शौकीन थी। अपनी आधी तनख्वाह घोड़ों की नजर कर देती। घोड़ों के नित नए नाम उसे यूं अजबर थे जैसे वो उसके करीबी रिश्तेदार थे। उसकी देखा देखी वकास ने भी अपने हजारों रुपए घोड़े पर निसार किए और बुरी तरह हारने के बाद आइंदा के लिए सिद्के दिल से तौबा की। तौबा जरूरी भी थी। वो अपनी तनख्वाह अम्मा को देता था। तनख्वाह में कटौती अम्मा को शुबे में डाल सकती थी। घोड़ों की नाज बर्दारी से उसने तौबा जरूर की थी, मगर शहला की नाज बर्दारी तो बरहक थी, उससे तौबा नहीं कर सका था। शहला ने उसे नए नए सबक सिखाए थे। उसे बताया था कि औरत का जाहिर और बातिन क्या होता है। खुशबुओं में बसी, नीम उरिया लिबास में मलबूस, रंगीन लबों से कहकहे लगाती और अंग्रेजी बोलती हुई शहला वकास के दिलो दिमाग में रच बस गई। उसके मुकाबले में धुएं की बदबू में बसी, बाल बिखरा के चूल्हा फूंकती हुई मरियम उसके दिल से उतर गई थी। अम्मा खामोशी से वकास के रंग ढंग देख रही थी। वो रातों को देर से आता, भाई भावत से बराबर से हुज्जत करता। बच्चों से उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। मरियम पर हुकूमत करना, चीखना चिल्लाना, कुछ भी छुपाना था, मगर वो फिर भी खामोश थी। फिर उनका माथा तो उस दिन ठनका जब उसने अम्मा को 6 माह तक तनख्वाह न दी। पूछने पर बोला, आपको नहीं मालूम फर्म घाटे में चल रही है, अब की किसी को तनख्वाह ही नहीं मिली, सब कर्ज उधार से काम चला रहे हैं। तो फिर कब मिलेगी? अगले महीने मिलेगी शायद अम्मा। पूरी तनख्वाह ना 40,000 रुपए। वकास की पेशानी पसीज गई, मगर उसने बहाना बनाया, इतनी नहीं, मैंने खर्च के लिए जो कर्ज लिया था वो भी तो अदा करना है ना। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत ही उधार होगा ना, बाकी सारे पैसे होने चाहिए। उसे अम्मा की हिसाब फहमी पर गुस्सा आ गया। आखिर वो पूछती ही क्यों थी? ऑफिस में काम तो वो करता था, तो तनख्वाह का हकदार भी वही हुआ ना।
اماں تنخواہ ہتھیانے کی مجاز کب سے ہو گئی؟ رات کو افتخار بھائی کے کمرے میں جا کے اماں نے ان سے کہا، بیٹا پتہ تو چلاؤ، یہ بدذات کہیں کسی بری صحبت میں تو نہیں پڑ گیا؟ میں تو ناہنجار کی بوٹیاں کر کے رکھ دوں گی۔ وہ اپنی شامت بلا رہا ہے، بتائی دے رہی ہوں، میں مار ڈالوں گی اسے۔ ایسی ناب کار اولاد ہے کہ بس۔ اچھا اماں، میں پتہ چلاؤں گا، فکر مند ہو کے افتخار بولے۔ آپ اسے کچھ نہ کہیے ورنہ چوکنا ہو جائے گا۔ میں بھی بہت پریشان ہوں، آخر کدھر کی اس نے تنخواہ سے ہزاروں روپے؟ وقاص کی خودسری اور دلیری کے پیچھے کوئی عورت ہی تھی۔ وہ وقاص کو تباہ ہوتے دیکھ نہ سکتی تھیں، بڑی حوصلہ مند رہیں اور کسی موقع پر بھی گھبرائی نہیں۔ چنانچہ افتخار کی جاسوسی پر بھروسہ نہ کیا اور خود پہنچ گئیں وقاص کی فرم میں۔ ڈائریکٹر صاحب پہلے تو حیران رہ گئے، پھر نہایت ادب اور احترام سے اماں کو اپنے خاص کمرے میں بٹھایا۔ اماں ان سے یوں ہی رسمی سی باتیں کرتی رہیں، ان کے نہ آنے کا شکوہ کیا، ان کے بچوں کے لیے بسکٹ اور مٹھائی لے گئیں، وہ انہیں دیں۔ پھر گھما پھرا کر معلوم کر لیا کہ فرم دیوالیہ نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کی تنخواہ روکی گئی تھی، حسب معمول سب کو تنخواہ مل رہی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، فرم تو ترقی کر رہی ہے، اب ہم ورکرز کو الاؤنس دینے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور سب کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں گے۔ وقاص میاں کو بھی انشاءاللہ جلدی اپنی بڑھی ہوئی تنخواہ ملے گی۔ حقیقت معلوم کر کے خوشی اور صدمے کے ملے جلے احساسات میں گم اماں تو گھر آ گئیں، مگر جب وقاص کو پتہ چلا کہ اماں ڈائریکٹر صاحب سے مل کے گئی تھیں تو وہ سناٹے میں رہ گیا، سر سے پاؤں تک برف بھی بن گیا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پردہ نشین گھر کی بیٹھنے والی اماں اتنی بولڈ ہو جائیں گی۔ اب کوئی بہانہ اس سے بن نہیں رہا تھا۔ اماں اور افتخار بھائی کا سامنا کرنا، گھر جانا، جھوٹ بولنا سب بیکار تھا، کیونکہ سارے جھوٹ اماں پہچان لیتی تھیں۔ وہ یکبارگی غصہ ہو گیا۔ حیرانی اور خوف کے اثرات اس پر آسیب کی طرح مسلط تھے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ دوسری صبح وہ جلدی سے بے کھائے پیے گھر سے نکل گیا۔ آفس میں اس کی پیشی ہوئی، شکل دیکھ کر شہلا نے مزاج پرسی کی، کیا ہوا بھائی، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ موڈ درست کر لو اپنا، شام کو کلب چلنا ہے، میوزیکل کانسرٹ بھی ہے اور نئی ڈانسر کا رقص بھی، بڑا لطف رہے گا۔ وقاص نے کچھ سنا کچھ نہ سنا، اس کی اداسی شہلا کے لیے نئی بات تھی۔ اس کے پوچھنے پر وقاص نے اپنی درد انگیز داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سن کے شہلا نے برا سا منہ بنا کے کہا، اوہ ڈیئر، ایک بزدل عورت کا کردار مت دکھاؤ۔ ارے یہ بھی کوئی سوچنے اور پریشان ہونے کی بات ہے؟ تم اپنی بڈھی ماں کی جانچ پڑتال سے اس قدر ڈر رہے ہو؟ سنو ڈارلنگ، اطمینان سے گھر جاؤ، اماں سے یا بھائی سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاف صاف کہہ دو اپنی اماں سے، محنت تم کرتے ہو، معاوضے پر بھی تمہارا ہی حق ہے، ماں کا نہیں اور نہ ہی بھائی کا۔ وقاص، تم اس زمانے کے ایسے چارمنگ، ترقی پسند، تعلیم یافتہ ہو کر دھکیانوسی ماں اور بھائی سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تم نے ہر قسم کی عیش کے دروازے اپنے ذات کے اوپر کیوں بند کر رکھے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری ماں اور بھائی کیسے ظالم ہیں، تمہیں ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے، تمہیں کچھ ہمت ہی نہیں ہے۔ تم نے گھریلو عورت سے خواہ مخواہ شادی کر لی، وہ بھی تمہاری راکھ کا پتھر بنی ہوئی ہے۔ اب ساری زندگی تم اسی سے سر پھوڑو گے۔ ایک حسین، تعلیم یافتہ، ترقی پسند بیوی تمہیں نصیب ہی نہ ہوگی جو تم اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکو۔ کتنا ترس آتا ہے مجھے تم پر، تم ایک رنگین، روشن اور حسین دنیا سے کس قدر دور ہو یار، کتنے محروم ہو تم۔ کیا دیا ہے تم کو تمہاری ماں نے؟ کتنا پیار کرتا ہے تمہارا بھائی تم سے؟ کتنی خوشیاں دیتی ہے تمہاری بیوی؟ کچھ بھی نہیں۔ سب لوگ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں، جانی دشمن ہیں وہ سب کے سب۔ اب تو حد ہو گئی ہے بھائی، تم سے تمہاری تنخواہ تک چھین کے تمہیں کنگال کر دیا ہے، مار ڈالیں گے یہ لوگ تمہیں، یاد رکھو۔ وقاص نے سوچا کہ وہ اتنی ہمدرد ہے کہ اس کی محبت میں سب سچ کہہ رہی تھی۔ اماں اور بھائی کے خلاف مارے غصے سے اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ چوہا نہیں بلکہ شیر بن کے رہے گا۔ شہلا کی نصیحت گراں میں باندھے 10 بجے رات کو گھر پہنچا۔ سوچا تھا کہ اماں اسے کچھ کہیں گی تو وہ انہیں آئینہ دکھا دے گا، لیکن اماں اسے مخاطب ہی نہ ہوئی۔ صبح کو حسب معمول مریم اس کے لیے ناشتہ لائی۔ چمکتی ہوئی ٹرے میں سلیقے سے سب چیزیں چنی ہوئی تھیں، سرخ سرخ پراٹھے، مہکتے ہوئے شامی کباب، آملیٹ، بلائی اور دودھ۔ وقاص نے مریم کا جائزہ لیا۔ بادامی رنگ کی ملگجی ساڑی، لمبی آستین کلائیوں تک، بند بلاؤز، بکھرے بال اور ان سب پر حاوی باورچی خانے کی خاص بدبو۔ وقاص کا پارا گرم ہونے لگا۔ کہاں یہ گوارن تھی اور کہاں وہ خوبصورت لڑکی، چاندی سا بدن، جاپانی خوش رنگ ساڑی میں لپٹی کھلی آستینوں کا بالشت بھر کا بلاؤز اور وہ عطر کے بھپکے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ وقاص یک بارگی حیوان بن گیا۔
بدتمیز، جاہل، گنوار، تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس غلیظ حلیے میں میرے سامنے نہ آیا کرو۔ خدا کا عذاب ہے، نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اپنے منہ سے تمہیں قبول کیا تھا۔ نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، گوشت کا بدنما تودا رکھا ہے میرے سینے پر، خدا جانے کب نجات ملے گی۔ مریم نے ایک سسکی سی لی اور کمرے سے نکل آئی۔ یہ کیا شامت ہے روز روز کی؟ افتخار بھائی گرجے۔ اماں کہہ دیجئے اس بدبخت سے آزاد کر دے غریب لڑکی کو، میں اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھ کے رکھ لوں گا اپنے پاس۔ ہائے چپ رہیے۔ سیما بھابھی لرز گئیں۔ اگر سچ مچ اس نے آزاد کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیا کرے گی بیچاری لڑکی؟ مریم بھی لرز گئی۔ شوہر کا ہر ستم اسے گوارا تھا، بس یہی گوارا نہ تھا کہ وہ اس سے جدا ہو جاتی۔ طلاق کا کلنک پیشانی پر لگا کے زندہ رہنا موت سے بدتر تھا۔ اماں نے وقاص کا گرجنا سن لیا تھا۔ وہ باہر نکلیں اور اس کا سامنا ہو گیا۔ آگ بگولا ہو کر انہوں نے کہا، اب یہ صبح صبح کس شیطان نے انگلی دکھائی تھی جو بھوت بن گیا؟ میں پوچھتی ہوں کمینے ذلیل، کیا شرافت کا جامہ ایسا اتار پھینکا ہے تو نے؟ ہائے آج ہوتے نہ تمہارے ابا مرحوم تو کاٹ کے ڈال دیتے کمبخت مارے کو۔ وقاص پر شہلا کا جادو چلا ہوا تھا، برابر سے بولا، بس کیجئے، یہ ساری مصیبت آپ ہی کی نازل کی ہوئی ہے۔ آپ ماں تھیں مگر میری دشمن بن گئیں، کوئی خیر خواہی نہ کی میرے ساتھ، آپ نے میری خوشیوں میں آگ لگائی ہے، آپ نے راحت اور آرام کے دروازے مجھ پر بند کرائے ہیں، میں کبھی سکھ کی ایک سانس نہیں لے سکا، اپنی مرضی کے پہرے بٹھا دیے میری مرضی پر، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں امی، اب میں اس طرح جیوں گا جس طرح میرا دل چاہے گا۔ اب میری کسی چیز پر آپ کا اختیار نہ چلے گا، نہ مجھ پر نہ میری تنخواہ پر۔ محنت میں کرتا ہوں، معاوضہ بھی میں رکھوں گا، اور سب سن لیجئے کان کھول کر، میں جا رہا ہوں، اپنی پسند کی شادی کر کے ایک عمدہ زندگی گزاروں گا۔ زبان قابو میں رکھو، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ افتخار بھائی گرجے۔ اماں نے سرد آواز میں کہا، جا شیطان جا، دور ہو جا میری نظروں سے، ایک عذاب سے میرا اور اس بے قصور بچی کا پیچھا چھوٹ جائے گا، ہم بھی ایک عمدہ زندگی گزاریں گے۔ اور جاتے جاتے سن لے ناہنجار کہ اب نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیری تنخواہ کی، وہ خود بخود مجھے ملے گی۔ میں ابھی پھر جاؤں گی تیرے افسر کے پاس اور یہ ساری تیری لان ترانیاں ان سے کہوں گی، اور یہ بھی کہہ دوں گی کہ تو مجھے ماں کا حق نہیں دے رہا، مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اب دیکھنا کہ دفتر میں چکی تو پیسے گا اور تنخواہ میں اٹھاؤں گی، تیری تنخواہ افسر صاحب مجھے دیا کریں گے۔ جا شوق سے جا، دوسری تیسری شادی کر، الگ گھر بسا لے جا کے، خبیث، خود کو میرا خدا سمجھ بیٹھا ہے، بدتمیز، گستاخ، بے ادب، نکل جا میرے گھر سے۔ کمبخت نے سب کی زندگی عذاب کر رکھی ہے، جی چاہتا ہے بدماش کو ادھیڑ کے ڈال دوں۔ افتخار بھائی نے بھی ڈانٹا۔ وقاص نے ایک عجیب نظر ماں اور افتخار بھائی پر ڈالی اور گھر سے چلا گیا۔ برہم ہو کر افتخار بھائی نے مریم سے پوچھا، وہ آخر تم سے ناراض کیوں رہتا ہے بھائی؟ کیا چاہتا ہے تم سے جو تم کر نہیں پا رہی؟ مسلسل تو میں کی آخر وجہ ہے کیا بھائی؟ بھائی جان، وہ مجھ سے کہتے تھے کلب چلو، میرے دوستوں سے مصافحہ کرو، ان سے ہنسو بولو۔ وہ مجھے آج کل کیسے کپڑے پہنانا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے، ان کو کٹوا لو۔ میں نے جب کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی تو وہ مجھ سے خفا رہنے لگے۔ اس کے سوا میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی جان۔ اچھا اب تم رو دھو کے طبیعت خراب نہ کرو، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، سمجھائیں گے اسے۔ بھابھی بولی، اچھا مریم تم ہی ایک دفعہ انہی کا کہا کر دو، ان کی مرضی کا لباس پہن لو، بالوں کا سیٹ کرا لو اور ذرا عطر وغیرہ لگا کر خوشبودار بن جاؤ، مگر میں ان کی مرضی کے مطابق کلب جا کے غیر مردوں سے ہاتھ ملا کے ہنسو بولوں گی کیسے بھابھی؟ وقاص کے حواس آفس جا کے بھی درست نہ ہو سکے، گھبرایا ہوا، مضطرب اور فکر مند تھا۔ شیلا ہی تو واحد غم گسار تھی، وہ کسی طرح دن گزار کے اسے کلب لے گئی۔ وہاں کی دنیا ہی اور تھی، باہر رات تھی، یہاں دن نکلا ہوا تھا، ہنسی کہے تھے، بے فکری تھی، زندگی کی گرمی تھی، ہلچل تھی، مگر وہ افسردہ تھا۔ شیلا کے پوچھنے پر اس نے سارا ماجرا سنا دیا۔ جانتا ہوں شیلا، تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے کہ تم میرے لیے ہر قسم کا اثار کر سکتی ہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تمہارے ہی بلبوتے پر میں نے گھر والوں سے جھگڑا کیا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا آیا ہوں، ظلم کا پھندا اپنی گردن سے نکال پھینکا ہے میں نے، اب میں ملازمت بھی چھوڑ دوں گا، ایسی ظالم ماں اور جاہل بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں بالکل آزاد ہوں شیلا، اگر اب تم میرا ساتھ دو تو ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے، تم دولت مند باپ کی بیٹی ہو، اپنے والد سے ایک بڑی رقم مجھے قرض دلوا دو، میں اپنا بزنس سٹارٹ کر کے ان کی پائی ادا کر دوں گا۔ شہلا کے لپسٹک زدہ ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے وقاص کو دیکھا اور ہنس کر بولی، ارے نہیں ڈارلنگ، تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے عزیز یوں آسانی سے تمہیں الگ نہ کریں گے، تم کس بھول میں ہو بھائی، تم نے دھوکہ کھایا ہے
اور مجھے بھی دھوکا دے رہے ہو. میں تو سمجھی تھی کہ تم اپنے گھر سے لاکھوں روپے لے کر آؤ گے، مگر تم تو کھوکھلے ہو چکے ہو بھائی. نان سینس. تمہارے پاس ہے کیا جو تم مجھے دے سکو گے؟ کیا تم اپنی اور میری محبت کو روپے پیسے سے ناپ رہی ہو شیلا؟ میں تو ابھی تک تم پر ہزاروں روپے لٹا چکا ہوں. مجھے سنبھلنے تو دو، کاروبار جمانے تو دو، میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گا. ارے کل کے پلاؤ کے وعدے پر آج کی بھوک بہلائی نہیں جا سکتی وقاص صاحب. وہ ہنس کر بولی. اور اب تم جان لو کہ پیسے کے بغیر محبت بیکار سی بات ہے. شیلا اتنی ظالم مت بنو. کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے؟ میجر اشفاق نے دخل دیا. وہ شیلا کا دوست تھا، روز کلب میں حاضری دینا اس کے لیے ضروری تھا. کچھ نہیں، وقاص صاحب کو بس کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے. شہلا نے استہزائیہ انداز سے مسکرا کر وقاص کو دیکھا اور میجر صاحب کی باہوں میں جھولتی مٹکتی چل دی. کلب میں کہیں آرکیسٹرا مدھم سروں میں بج رہا تھا. روشنیاں فضا کو جگمگا رہی تھیں. زندگی نغمہ بلب تھی، مگر وقاص کے دماغ میں سناٹے گونج رہے تھے. وہ خیرہ کن روشنی کے اندھیرے میں گم بیٹھا رہا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ تو کانپ کر رہ گیا. پھر وہ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر کلب سے نکل آیا. اسے اپنے دروازے پر پہنچ کر ہی ہوش آیا. اس کے انتظار میں دروازہ کھلا تھا. چوروں کی طرح وہ اندر آیا. آنگن میں اماں ملی. اس کی شکل دیکھ کر بولی، کیوں دیوانہ بنا جا رہا ہے بچے؟ روزی روٹی کو کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ بیوی کا کلیجہ کیوں خون کر رہا ہے؟ ذرا آدمی بن میرے بیٹے، ورنہ دیکھ لیجیے کہ ارے دیکھ لیا اماں، دیکھ لیا میں نے. وہ سسک کر ان سے چمٹ گیا. مجھے معاف کر دیجیے اماں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے. اس کی سسکیوں نے اماں کا دل موم کر دیا. معاف کر دیا تجھے، اب جا کے کھانا کھا لے. اور بیٹا دیکھ، مریم کو خبردار کچھ نہ کہنا، وہ یتیم بچی ہے بیٹے، اس کے آنسو تیرا گناہ بن جائیں گے. آج وہ بڑی بےتابی سے مریم کا انتظار کر رہا تھا. پھر وہ آئی اور کمرے میں خوشبوئیں بکھر گئیں. سیما نے اسے زرکار لباس پہنا دیا تھا اور اس کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بھی بنا دیا تھا. وہ بہت بنی سنوری ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی کنفیوز بھی تھی کہ نہ جانے اس کا دماغ دار شوہر کیا کہہ دے گا. مگر وقاص نے کہا، ارے تمہاری وہی خوشبو اچھی تھی مریم جو تمہارے ملگجے لباس سے آتی تھی. اس خوشبو سے مجھے وحشت ہو رہی ہے. یہ لباس اتار کے ملگجی لباس پہنو اور بال کھول کے چوٹی گوند لو، کیونکہ یہی گھریلو عورتوں کی نشانی ہے. اور ہاں مریم، آج میں خود تمہارے ساتھ باورچی خانے میں کھانا پکاؤں گا. مریم نے زیر لب مسکرا کر وقاص کو دیکھا اور یکبار کی ہنس پڑی. دیر سے ہی صحیح، مگر اس کے شوہر کو عقل آ گئی تھی کہ باہر گلیمر کی دنیا اور گھریلو ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے.